السلام علیکم پیارے بچوں. پچھلی ویڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سچے، نرم دل اور رحم دل اور مہربان بھی تھے. آئیے آج ہم سنتے ہیں کہ آپ کی اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے دل کیسے بدل گئے، دشمن دوست کیسے بن گئے اور کون کون ایمان لایا. میں آپ کو واقعات کہانی کی طرح بتاتی ہوں تاکہ آپ دل سے سمجھ سکیں اور یاد بھی رکھ سکیں. تو آؤ سنتے ہیں. ایک دن ایک آدمی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا. اسے آداب کا پتہ نہیں تھا. اس نے مسجد کی دیوار کے پاس پیشاب کر دیا. صحابہ رضی اللہ عنہ غصے سے اس کی طرف بھاگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کو معلوم نہیں. جب اس نے فارغ ہو کر دیکھا کہ سب ناراض ہیں اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں تو وہ بہت شرمندہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے سمجھایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اسے گندا نہیں کرنا چاہیے، اس کو پاک رکھنا ہے ہمیں. اس شخص کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ اسی وقت ایمان لے آیا. سبحان اللہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام سنانے طائف گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ پر پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا. جب فرشتے آئے اور کہا اگر حکم دیں تو ان بستیوں کو الٹ دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں، شاید ان کی اولاد میں کوئی اللہ کو پہچان لے. ایسی رحمت، ایسی محبت کرتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ احد میں مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی بدلہ نہیں لیتے، ہمیشہ معاف کرتے ہیں، تو دل ان کا پگھل گیا اور پھر وہ اسلام لے آئے اور بعد میں اسلام کے عظیم سپہ سالار بھی بنے. ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق صرف دشمنوں پر ہی نہیں، اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ پر بھی گہرا اثر کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم نے کبھی کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، جو ہمارے دل کا حال جان لیتے تھے. جب ہم آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ہمارا سارا غم دور کر دیتی تھی. ایک مرتبہ ایک چھوٹے بچے کا پالتو پرندہ مر گیا. وہ بہت رویا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے پاس گئے اور پیار سے اس کو دلاسا دیا. کہا اے ابو عمیر، تیرے پرندے کا کیا ہوا؟ ذرا سوچیں، اتنے بڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کا دل رکھنے کے لیے اس کے پاس گئے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر آقا کبھی نہیں دیکھا. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے خدمت کی، کبھی بھی اف تک نہ کیا اور کبھی نہیں ڈانٹا. لوگ دور دور سے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے، بات سنتے اور ایمان لے آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور پیار کی وجہ سے دشمن بھی دوست بن گئے. اور آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کروڑوں لوگ جانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں اور آپ سے محبت بھی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل کرتے، چھوٹے ہوں یا بڑے. کسی سے ہاتھ ملاتے تو پورا بدن اس کی طرف کر لیتے. اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی پکارتا تو فوراً رک کر اس کی بات سنتے تھے. کسی کو تحفہ ملتا تو شکریہ کہتے، اور اگر خود دیتے تو چہرے پر ایسی محبت ہوتی کہ لینے والا خوشی سے کھل اٹھتا. کسی کی کمی یا غلطی کو ڈانٹتے نہیں تھے بلکہ نرمی سے سمجھاتے تھے. کبھی کسی کی بات کاٹ کر نہیں بولتے تھے. اگر کوئی مہمان آتا تو خود اٹھ کر اس کو جگا دیتے. کمزوروں، غلاموں اور یتیموں کے ساتھ بیٹھ جاتے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے، غصہ بھی نہیں کرتے. مگر اگر کسی پر اللہ کے حکم کی بے ادبی دیکھتے تو چہرہ آپ کا سرخ ہو جاتا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا ذکر محبت سے کرتے. کبھی کبھار ان کی سہیلیوں کو تحفے بھیجتے. فرماتے انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب نے چھوڑ دیا تھا.
بیٹیوں سے بے پناہ محبت کرتے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھاتے۔ یہ سکھاتے تھے کہ بیٹیوں سے پیار کرنا عزت ہے، بوجھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ رہتی، سخت ترین وقت میں بھی لوگوں کو امید دلاتے، فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو بچوں، اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ لوگوں کو عزت دو، چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے، غصے کو پی جانا سیکھو اور ہمیشہ سچ بولیں، نرم لہجے میں بات کیجیے، ماں باپ، بہن بھائی، استاد، دوست، سب کے ساتھ پیار کا برتاؤ کیجیے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی طاقت ان کا اخلاق تھا۔ اسی اخلاق کی روشنی نے پتھروں جیسے دل بدل دیے، دشمنوں کو دوست بنا دیا۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ سب کے ساتھ پیار اور نرمی سے پیش آئیں۔ میں آپ کو بتاؤں گی اگلے سیشن میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے کیا کیا مشکلات ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی صبر اور ہمت دکھائی، مگر کبھی بھی بد دعا نہیں دی۔